الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. جو کچھ سوچنے میں دیر لگی اس کی وجہ یہی تھی کہ ذہن میں دوسرے مضامین تھے، لیکن پھر فیصلہ یہ کیا کہ آج بہت بڑا ایک حادثہ ہم لوگ کے سر پر آیا ہے، جی اس کے متعلق جو اللہ اور رسول کی طرف سے ارشادات ہیں ان کو سنایا جائے، انشاءاللہ اس سے سبھی کو نفع ہوگا۔ حادثہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی قاری محمد مبین صاحب رحمہ اللہ تھے، ان کے صاحبزادے مولی احمد مکین ہیں، ان کی اہلیہ کا آج انتقال ہوا۔ جو عام بیماری ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا، جس سے ہم سب رنجیدہ ہیں۔ ابھی جنازے کی نماز بھی نہیں ہوئی ہے، اس طرح پر گویا کہ ہم لوگ بالکل خود و غم میں مبتلا ہے۔ اس کے مناسب ذہن میں آیا کہ یہ باتیں سناؤں، انشاءاللہ ہم سب کو اس سے تسلی ہوگی اور اجر و ثواب بھی ملے گا۔ آیت وہی ہے سورہ ملک کی آیت جس کی میں نے تلاوت کی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں پورا ملک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں پورا ملک ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر۔ بعد میں ملک اپنا رہتا ہے لیکن ہر چیز پر آدمی قادر نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا ملک ایسا ہے کہ اللہ قادر ہے، جو چاہے کرے، کوئی روک نہیں سکتا۔ آج دیکھیے کتنے لوگ کے کتنے ممالک ہیں، لیکن کوئی کچھ چلتی ہے، کوئی بات فرماتے ہیں ترجمہ، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں پورا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
جس نے پیدا فرمایا موت کو اور زندگی کو. موت ایک سلبی چیز ہے، ثبوتی چیز نہیں ہے. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیدا فرمایا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے. عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے، زیادہ نہیں بلکہ اچھائی کو لیا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ عمل کی کثرت کے ساتھ ساتھ اس عمل میں حسن بھی ہے یا نہیں ہے، اچھائی. اور اچھائی کیسے آئے گی؟ خلوص سے، سچائی سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ، یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مذکورہ 12 آیت میں بھی ابتلا و امتحان کا تذکرہ فرمایا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، مذکورہ 12 آیت میں بھی ابتلا و امتحان کا تذکرہ فرمایا. اور لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ مؤکد کر کے فرمائے کہ ہم تم کو ضرور ضرور جانچ میں ڈالیں گے. بڑی بات، اور امتحان کریں گے. کبھی خوف ہوگا، کبھی بھوک سے دو چار ہوگے، کبھی مال کم ہوگا، جانیں بھی کم ہوگی، اعزاء و اقربا اولاد و احفاد فوت ہوں گے. دیکھیے زندہ واقعات ہو رہے ہیں عام طور سے. بڑے صاحب ہر گھر نہیں کہتے لیکن ہر خاندان میں کچھ کچھ حادثہ ہو ہی رہا ہے. اعزاء و اقربا اولاد اور احفاد فوت ہوں گے، پھلوں میں کمی ہوگی. اس میں تمام امہات المصائب کا تذکرہ گیا. سب جتنا اللہ نے فرمایا سب وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دنیا میں دشمنوں کا خوف، دنیا قحط سالی، سیلاب، زلزلے، تجارتوں میں نقصان، مکانات کا گر جانا، اموال کا چوری ہو جانا، کہیں مال کو دفن کر کے بھول جانا، رکھے ہوئے مالوں کا تلف ہو جانا، کارخانوں کا بند ہو جانا، مشینوں کا خراب ہو جانا، بجلی کا بند ہو جانا، اعزاء و اقربا و احباب کی موتیں ہونا، سب ہو رہا ہے. وبائی امراض کا پھیل جانا، باغوں میں پھل کم آنا یا بہت زیادہ پھل آ کر آندھی سے گر جانا، کھیتوں میں کیڑا لگ جانا، ٹڈی آ جانا وغیرہ وغیرہ. ان سب امور کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جب بھی جس کو چاہے مسلط کر دے، کوئی کچھ کر نہیں سکتا. دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں کوئی کسی بس ٹڈی کے بھی بس میں نہیں ہے کہ ٹڈی کو ختم کر دے. مومن بندے صبر سے کام لیتے ہیں. جس طرح کی بھی مصیبت درپیش ہو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہے تو سب کے لیے، لیکن جو مومن ہیں اوپر وہ صبر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے کرے. اللہ کی قضا و قدر پر راضی رہتے ہیں، ثواب کی امید رکھتے ہیں. جو مصیبتیں درپیش ہوتی ہیں وہ گناہوں کے سزا کے طور پر بھی پیش ہوتی ہیں اور کفارے سیئات کے لیے بھی ہوتی ہیں، امتحان کے لیے بھی ہوتی ہیں، رفع درجات کے لیے بھی ہوتی ہیں. قرآن مجید سے اور حدیث شریفہ سے یہ باتیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں. مصیبتیں آتی ہیں لیکن اس کے اندر بڑی بڑی حکمتیں ہیں. سورہ نساء میں فرمایا من یعمل سوءا یجزا بہ، جو شخص بھی کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا. تفسیر و حدیث کی کتابوں میں یہ بات نقل کی گئی ہے
کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا اب کامیابی کی صورت ہے؟ جبکہ ہر بدی کا بدلہ ملنا ضروری ہے. کوئی ہوگی تو یوں سب بھی ذرا دیے جاؤ گے، معلوم ہے کوئی بدی کرو گے تو اس کا بدلہ ضرور ملے گا. بدی کا بدلہ ملنا ضروری. آپ نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، کیا تم مریض نہیں ہوتے ہو؟ کیا تمہیں تکلیف نہیں پہنچتی؟ کیا تم رنجیدہ نہیں ہوتے؟ کیا تم کو کوئی مصیبت درپیش نہیں آتی؟ عرض کیا ہاں یہ چیزیں تو پیش آتی ہیں. آپ نے فرمایا ان چیزوں کے ذریعے گناہوں کا بدلہ ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ گناہ بھی تو کرتے ہو. ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، تم اور تمہارے اصحاب مومنین دنیا میں گناہوں کا بدلہ پا لیں گے، یہاں تک کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں گے کہ کوئی گناہ باقی نہ ہوگا. یہ دوسرے لوگ یعنی کافر، ان کے سب گناہ جمع کیے جائیں گے، یہاں تک کہ ان سب کی سزاؤں کو قیامت کے دن ان کو ملے گی، سب سزائیں ملے گی. سورہ شورى میں ہے وما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے اللہ معاف فرما کہتے ہیں، اور جو کوئی مصیبت تم کو پہلے جو کوئی مصیبت تم کے پہنچے سو وہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے کمایا ہے. تمہارے ہاتھوں نے اللہ معاف فرما دیتا بہت سے گناہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کسی بندے کو کوئی تھوڑی یا زیادہ تکلیف پہنچتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. دیکھیے سب حدیثیں ہیں. جس کسی بندے کو کوئی تھوڑی یا زیادہ گناہ پہنچتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. پھر آپ نے آیت کریمہ فرمائی ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے تکلیف میں مبتلا فرما دیتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی درجہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس درجے میں وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم یا مال میں یا اولاد میں تکلیفوں کے ساتھ مبتلا فرما دیتے ہیں. پھر وہ اس پر صبر دے دیتے ہیں یہاں تک کہ اسے اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں جو پہلے سے اس کے لیے طے ہوا ہے. یہ بھی کتنی بڑی بات. کوئی مرتبہ ہے وہ اپنے ذکر و شکل سے نہیں پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت دے دیتے ہیں جس کو ایسے اس مرتبے تو پہنچ جاتا ہے. نیز حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو جو کچھ بھی تکلیف، مرض، فکر، رنج، اذیت، غم پہنچ جائے یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں. بخاری کی روایت ہے. یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں. ام صاحب ایک صحابیہ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے تشریف لے گئے. وہ کپ کپا رہی تھی. آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں کپ کپا رہی ہو؟ انہوں نے کہا اس کا برا ہو بخار چڑھ گیا ہے، بخار چڑھ گیا جس کی وجہ سے میں کانپ رہی ہوں. آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ بنی آدم کی خطاؤں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے. صحیح مسلم. بخار کا بھی اتنا ثواب.
من سے آگے غور کرے تو سب خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے شر کے لیے ہم کو نہیں پیدا کیا ہے. مومن کو جو کچھ بھی لا یخل المومن من قلت اور علت اور ذلت، حدیث ہے یہ، ہر جگہ یہ ملتی نہیں حدیث. لا یخل مومن قلت یا علت یا ذلت کچھ نہ کچھ رہے گا، کمی رہے گی، کوئی بیماری رہے گی، کوئی کچھ اس کو برا بھلا کہہ دے گا، بس اس میں وہ تڑپتا رہتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن پوری سزا دیتے ہیں. روایت کے ترمذی نے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت کو جان اور اولاد میں برابر تکلیف پہنچتی رہتی ہے. دونوں کا ذکر ہے. مومن مرد اور مومن عورت کو جان، مال اور اولاد میں برابر تکلیف پہنچتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے. حدیث ہے لا یخل المؤمن من قلۃ اور علۃ اور ذلۃ. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جس کسی بھی مسلمان کے 3 بچے فوت ہو گئے ہوں جو بالغ نہیں ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر رحمت فرمانے کی وجہ سے اس مسلمان کو یعنی ان کے والدین کو جنت میں داخل فرما دیں گے. لیتے ہیں کم، دیتے ہیں زیادہ. اللہ کے شان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس کسی بھی مسلمان کے 3 بچے فوت ہو گئے ہوں جو بالغ نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر رحمت فرمانے کی وجہ سے اس مسلمان کو یعنی ان کے والدین کو، مشورہ کرنے والے سے اشارہ کر دیا، ماں باپ دونوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے. حضرت ابو سعید خدری سے نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ عورتیں جمع ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وعظ و نصیحت کی باتیں فرمائیں. اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مردوں میں وعظ فرماتے تھے عورتوں میں فرماتے تھے. الگ عورتوں کے لیے بھی مجلس ہوتی تھی تعلیم و تربیت کی، یہ خاص بات ہے. عورتوں کے لیے بھی مجلس ہوتی تھی، اس میں دل کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، حضرت عائشہ بتاتی تھی، ازواج مطہرات میں سناتی تھی. سننے سنانے کا رواج تھا، صرف حضوری نہیں. اب تو بہت کمی ہے مولانا، بہت کمی ہے. کسی کو کچھ کہے کوئی سننے سنانے کے لیے تیار نہیں. حضرت ابو سعید سے بیان فرمایا ایک مرتبہ عورتیں جمع ہوئیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وعظ و نصیحت کی باتیں فرمائیں اور یہ بھی فرمایا جس کے 3 بچے فوت ہو گئے وہ اس کے لیے دوزخ سے بچانے کے لیے آڑ بن جائے گا. ایک عورت نے کہا اگر کسی کے 2 بچے فوت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے 2 بچے فوت ہوئے ہوں تو اس کا بھی یہی حکم ہے. بخاری شریف. حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 مسلمان یعنی میاں بیوی جن کے 3 بچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اپنی رحمت کے فضل سے. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ اگر 2 بچے فوت ہوئے تب؟ فرمایا 2 کا بھی یہی حکم ہے. عرض کیا اگر 1 بچہ فوت ہوا ہو؟ فرمایا 1 کا بھی یہی حکم ہے. پھر فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بلا شبہ ادھورا بچہ
اپنی ماں کو اپنے ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا لے جائے گا، یہاں تک اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر اس کی ماں نے اس کی موت پر ثواب کی پختہ امید، اگر اس کی ماں نے اس کی موت پر ثواب کی پختہ امید رکھی تو بھائی مومن بندوں کے لیے فرماتے ہیں، لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں، مومن بندوں کے لیے تکالیف اور مصائب کوئی گھبرانے اور پریشان ہونے کی چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں عاشق الہی صاحب بہت اچھے، ہم سے خوب ملاقات تھی، یہ بھی میرا خیال صابرینی میں سے ہے۔ مومن بندوں کے لیے تکالیف اور مصائب کوئی گھبرانے اور پریشان ہونے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ فانی دنیا میں تھوڑی بہت تکلیفیں پہنچ گئی اور آخرت کے مواخذے سے بچ گیا اور وہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہو گیا تو اس کے حق میں یہ سیاست بہتر ہی بہتر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو پورا ایمان اور تصدیق عطا فرمائے۔ اور یہ نفع کا سودا ہے، بس صبر کرو، گھاٹے کا سودا نہیں ہے، نفع کا سودا۔ ثواب کی امید رکھے، اللہ تعالیٰ کے قضا اور قدر پر راضی رہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مصیبت و تکلیف دور ہونے کی دعا نہ کرے، یہ نہیں مطلب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، عافیت کی دعا کرتا رہے۔ کسی نبی ولی نے، مولانا عبدالرحیم فرنگ نے لکھا، کسی نبی ولی نے غیر عافیت کی دعا نہیں کیا ہے، ہمیشہ عافیت کی دعا کیا ہے۔ یہ حضرت سے سنا ہم نے، وہ بہت بیان کرتے تھے۔ ہاں مگر کوئی مصیبت آئی تو صبر کیا، بس یہ وہ بھی عافیت ہو گئی۔ میں اب کہہ رہا ہوں یہ کہ جب مصیبت آئی اور پر صبر کیا تو اب مصیبت نہیں رہی، عافیت ہو گئی، بدل دیا اللہ نے، کیونکہ اس میں صبر کی چاشنی آ گئی، بس پھر تو مزیدار ہی مزیدار ہے، تکلیف مزیدار۔ ایک بزرگ سے کہتے تھے مجھے بخار جب آتا ہے بڑا مزہ ملتا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا بخار میں سارا بدن متاثر ہوتا ہے، کھڑیا اڑیا ہے تو کہیں کہیں، اور بخار ایسا ہے کہ سارے بدن میں اس کی کل تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے بخار میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اب بزرگوں کا حال ہے جو، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مصیبت اور تکلیف دور ہونے کی دعا نہ کرے، کیونکہ دعا بھی سنت ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ کیسی مصیبت بیماریاں ہیں، کیا اس کے لیے دعا نہیں کرے گا آدمی؟ کثرت سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر، دعا ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اللہم انی، کیونکہ دعا میں ہمیشہ عافیت کا سوال کرے، مصیبت تکلیف اور مرض کا سوال بھی نہ کرے، آ جائے تو صبر کرے، بس اللہ کے مرضی پر راضی رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، سب سے بڑا مقام رضا ہے، راضی ہو جائے۔ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر، آگے نا سب سے اعلیٰ مقام کون ہے؟ رضا بالقدر۔ مانگے کیا؟ صحت بھی مانگے، غنا بھی مانگے، سب کچھ مانگے، مگر اس کے اگر خلاف کوئی بات ہو جائے تو صبر کرے، راضی رہے، یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ صحابہ کرام راضی تھے، فرمانے کے بعد آ جائے تو صبر کرے۔ ہم کو ضرور سب آزمائیں، اللہ تعالیٰ فرمائے ہم ضرور آزمائیں گے۔ اب تھوڑی سی اور سنا دیتا ہوں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ جب بندہ کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندہ کے بچے کو قبض کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
تم نے اس کے دل کے پھل کو قبض کر لیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ آ گیا اس نے آپ کی اللہ کی دی ہوئی چیز سے لے لیا، امانت، اللہ کی امانت ہی لے لیا، اور اس کے بعد یہ بھی پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ نے جنت میں ایک گھر بنا لیا۔ فرماتے ہیں میرے بندہ کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اس سب کتاب و سنت کی بات ہے، یہ بھی سامنے آنی چاہیے، لوگوں کو ڈھارس ہو، تسلی ہو، تشفی ہو کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں مصیبت کو مصیبت آتی چلی جا رہی ہے، نہیں، نعمت پہ نعمت آ رہی ہے، بس دل چاہیے، ایمان چاہیے، تصدیق چاہیے۔ ہم سب اس میں کچے ہیں، ابھی ہم کو پختہ ہونا چاہیے اللہ کی طرح ہر چیز۔ دوست میرا سنی کو جو کچھ دوست سے پہنچے اس کو ٹھیک ہی ٹھیک سمجھو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مسلمان مرد یا عورت کو جو بھی تکلیف پہنچ جائے اور اس کو بعد میں یاد کرے، اگرچہ اس کا عرصہ دراز گزر چکا ہو، اس وقت پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اسی جیسا اجر عطا فرماتے ہیں۔ 17 سال پہلے کسی کے لڑکا انتقال ہوا ہے یا کوئی چوری، اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہی تھا، 10 سال کے بعد یاد آئے گا ارے میرا لڑکا فوت ہو گیا، میری لڑکی فوت ہو گئی، میرا مال چوری ہو گیا تھا، تو دل میں ایک اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جیسے اس وقت ثواب ملا تھا اس وقت بھی ملے گا، زندگی بھر اس کا اجر صحیح۔ سب حدیثیں بولتا ہوں، سب حدیث ہے۔ اگرچہ اس کو عرصے دراز گزر چکا ہو، اس وقت پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر اسی جیسا اجر عطا فرمائے گا جیسا اس دن عطا فرمایا تھا جس دن مصیبت پہنچی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ اب دیکھیے کتنا ہمارا کس کا انا للہ، یہ خود مستقل ذکر ہے مولانا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں بہت توحید بھی ہے اور عاقبت بھی ہے اور رضا بھی، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پھر اسی جیسا اجر عطا فرماتے ہیں جیسا کہ اس دن عطا فرمایا تھا جس دن اس کو مصیبت پہنچی تھی۔ اچھا، دوسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، کیونکہ یہ بھی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ یہ جوتی تسمہ ٹوٹ جانا یہ بھی ایک مصیبت ہے، آدمی پریشان تو ہو ہی جاتا ہے، جوتی تھوڑی دیر نہ ملے تبھی پریشان رہتا ہے، بھائی یہ نکلنے والی ایک جوتی ایک نہیں ہے، پریشان رہتا ہے، دو ہی سے پریشان رہتا ہے۔ تو تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے، دیکھو یہ نہیں کہ حضور بڑی ہی مصیبت کو مصیبت سمجھتے تھے، یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ ایسی چھوٹی بات ہے لیکن اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت قرار دیا، قرآن پیدا ہوئی، جوتی ٹوٹے قرآن پیدا ہوئی، جوتی ہمارے کتا لے گیا قرآن پیدا ہوئی، اس کا بھی ثواب بتا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کی تلافی فرمائیں گے اور اس کی آخرت اچھی کر دیں گے، اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ در منصور کی روایت ہے، بس جمع کر دیا الحمدللہ، بہت سی روایتیں ہیں۔ غور کریے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس نے مصیبت وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کی تلافی فرمائیں گے اور اس کی آخرت اچھی کر دیں گے اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے اچھی چیز عطا فرمائیں گے. یہ روایت در منصور سے. صابرین کی صفت بیان فرمانے کے بعد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے لیے جو بشارت ہے اس کا ذکر فرمایا وہ یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم. ان کے لیے صلوات ہے، رحمت ہے، ہدایت پر ہے. لفظ صلوات صلات کی جمع ہے، صلات رحمت کہتے ہیں. صلوات کے ساتھ لفظ رحمت بھی مذکور ہے. بعض حضرات فرمایا کہ لفظ رحمت بطور تاکید کے ہے. مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرح لفظ صلات کی نسبت ہو تو اس سے تزکیہ اور مغفرت مراد ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا تزکیہ کریں گے. یہ مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے تزکیہ پر یعنی تمہارے قلب کو صاف فرمائیں گے، تمہارے نفس کو پاک صاف کرائیں گے اور مغفرت فرمائیں گے. اس کے جمع لانے میں اس کی کثرت اور اس کے مختلف انواع ہونے پر صلوات من ربہم بہت سی تم کو صلوات ملیں گی. اور رحمت سے مراد لطف اور احسان ہے. بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ صلوات سے عام مہربانیاں مرادی ہیں اور رحمت سے خاص رحمت مراد ہے. رحمتوں کے انعام ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم المہتدون. اس صابرین جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں یہ لوگ اللہ کی قضا پر دل اور زبان سے رضامندی ظاہر کر کے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے حق اور ثواب کے راہ پانے والے ہو گئے. بہت بڑی نعمت ان کو مل گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صابرین کے لیے صلوات اور رحمت کے وعدے کے ساتھ ہی ان کو ہدایت یافتہ بنایا اور ان کی شان میں مہتدون فرمایا. یہ جائز چیز بھی بہت عمدہ ہے. رحمتوں کا وعدہ بھی، ہدایت پر ہونے کا اعلان بھی، یہ سب کچھ نفع ہی نفع ہے اور خیر ہی خیر ہے. کس بنا پر صبر کریں گے. صبر بہت بڑی دولت ہے. ابھی اخبار میں تھا کسی بات پر میں نے دکھایا تھا لوگوں کہ یہ سب پریشانیاں یہ ہیں تو تم کہتے ہو کیا کروں؟ کہا صبر کرو. اچھا اب ختم ہو گیا. میں نے اس کو نکالا تھا اس کاغذ پر سردار کر دیا ہوں اخبار سے نکالا تھا. عورت کو سکھایا کہ یہ کڑھن ہوگی، تم کو یہ ہوگی تو یہ پریشانی تم معلوم کس میں آ جاتی ہے جیسے تو یہ سب چیزیں تو کہیں کیا کریں؟ کہا صبر کرو اور کیا کرو گے. یہ سب تو آئیں گی. زندگی ہے تو کبھی یہ بھی ہے کبھی تیل نہیں ہوگا، کبھی نمک نہیں ہوگا، فلاں چیز نہیں ہوگی. اگر ان سب چیزوں سے کڑھن میں پڑے ہوئے ہر وقت تو دماغ تمہارا متاثر ہو جائے گا، پاگل ہو جاؤ گی. تم سے کہا کیا کریں پھر ہم؟ تو انہوں نے لکھا سب. مجھے بہت پسند آیا. وہ کاغذ رکھا ہمارے غائب بھی ہو گئے ہے. فرماتے ہیں کسی کی موت پر دل کا رنجیدہ ہونا یا آنکھوں سے آنسو آ جانا، یہ زبان سے رنج اور تکلیف کا اظہار کر دینا، یہ بے صبری نہیں ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کی 2 بچیاں 17 دن کے اندر انتقال کر گئی تھی. تو مجھے وہی نقشہ یاد ہے آج اسی مکان میں جس میں انتقال ہے. 17 رمضان کو حضرت کی صاحبزادی نبیلہ خاتون کا انتقال ہوا چیچک کے بعد. اللہ ایسی چیچک تھی کہ آپ تو تصور نہیں کر سکتے. اب میں ہی تیماردار تھا مولانا، کوئی ہمت نہیں. حضرت کھڑے رہتے تھے، میں ان کی تیمارداری کرتے تھے، ان کے زخموں کو اب کیا کیا کرتا تھا کہا نہیں سکتا. اللہ نے مجھے یہ شرف دیا ان کی خدمت کا. اخیر حضرت کی صاحبزادی نبیلہ خاتون کمال کی والدہ 17 رمضان کو انتقال ہوا. خاموش. اس کے بعد چلے ہم لوگ. رمضان کا مہینہ تھا. گھر میں کہ کمر میں درد ہوا. اب ایک بات آتی ہے تو کہیں دیتا ہے
میں اس دن مجلس میں حضرت کیا نہیں گیا، 8 بجے مجلس ہوتی تھی رمضان کی، تو حضرت نے فرمایا کہ تم آج مجلس میں نہیں آئے، 27واں روزہ تھا، تم مجلس میں ہی رہتا تھا، اللہ کا شکر ہے، پیچھے کتابیں دیتا تھا حضرت کو، وہ سناتے تھے، اب کیا کیا بتاؤ، جنہوں نے دیکھا وہ جانتے ہیں۔ کہا تو آج مجلس میں نہیں آئے؟ میں نے کہا حضرت گھر میں کی طبیعت خراب تھی، اس بنا پر میں نہیں آ سکا۔ اب حضرت کا جواب سنیے، فرمایا وہ تو میری بیٹی ہے، اس کی تم جتنی خدمت کرو گے مجھے خوشی ہوگی، مگر میں تمہارا علمی نقصان نہیں چاہتا، اس وجہ سے مجلس میں تم کو آنا چاہیے تھا۔ یہ تربیت ہوئی مولانا، آپ لوگ رہتے دوسرے لوگ تو ناگواری ہو جاتی ہے، کچھ نہیں، میں بیان کر رہا ہوں۔ کہا وہ تو میری بیٹی ہے، مقبول کی والدہ کی بات کریں، وہ تو میری بیٹی ہے، اس کی جو تم خدمت کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی، مگر میں تمہارا علمی نقصان نہیں چاہتا، تم کو مجلس میں آنا چاہیے تھا۔ اللہ بھائی کتنا ہم لوگ کے یعنی بیٹی کے مقابلے میں ہمارے مجلس کی حاضری کو ضروری قرار دیا ہے، ان کی خدمت کے برابر میں۔ اس طرح حضرت نے تربیت کیا ہے۔ کبھی ہم لوگ نہیں کر سکتے ناشتہ نہیں کیا ہے، کبھی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے کہ سردی لگ رہی نہیں آتے، نیند لگ رہی ہے، کبھی ہے۔ ایسا بات دیتے تھے مضمون لکھنے کو، تہجد کو بلاتے تھے، لکھا نہیں لگے گا، نہ خوش، اب کیا بتاؤ۔ ہمارا یہ تربیت حضرت نے کی، سخت ہاتھوں نے تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ میری تربیت کا ثمرہ مجھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ برداشت کیا سب کچھ، دوست کی جانب سے جو آئے بلا، وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم۔ دوست کی جانب سے جو آئے، حضرت ماں ابراہیم پڑھنے لگے تھے اس کے، ماں محمد احمد صاحب شیر، دوست کی جانب سے جو آئے بلا، وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم۔ اب تو آزار محبت کے مزے آنے لگے، اب تو آزار محبت کے صدقے اس ساقی کے جس نے درد پیدا کر دیا۔ اچھا شعر ہے ہی نہیں، ارے تم بھی تو سنا، ہم نہیں سمجھتے کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے، آپ تو سنیے، بڑا عمدہ شعر ہے مجھے۔ یہی ہمارے سب اشعار ہیں زندگی کے، کیا ہے تنکے ہیں سب۔ اب تو آزار محبت کے مزے آنے لگے۔ آزار محبت، محبت میں آزار تکلیف بھی ہوتی ہے، کوئی ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے، کوئی مار بھی پڑ جاتی ہے، قرب بھی کبھی ہوتا ہے، کبھی بہت نکال دیا جائے، چلو اسٹیشن تک، اسٹیشن سے کہتے اسٹیشن پیچھے آنا نہیں، یہی اسٹیشن سے نہیں جڑے گا، والوں کو وہاں بولا جائے گا۔ اب تو آزار محبت کوئی برداشت کرے گا، سب بیٹھے ہیں ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتے لوگ، تم بھی سب لوگ ہوتے ہیں۔ اب تو آزار محبت کے مزے آنے لگے۔ ہم لوگ داماد تھے، لیکن حضرت سخت سے سخت باتیں کہتے تھے سامنے، اور دیکھتے رہتے تھے کہ ان کے چہرے پر کیا اثر ہوتا ہے، اور لوگوں سے کہتا اجی ان کو میں نے ڈانٹا تھا، کچھ بڑھے گی نہیں آگے، ڈانٹنے سے ہم تو سمجھتے روح افزا پلائیں تب آگے بڑھیں گے، اور یہاں کیا ہے، اب تو آزار محبت کے مزے آنے لگے، صدقے اس ساقی کے، صدقے اس ساقی کے جس نے درد پیدا کر دیا۔ اللہ بہرحال فرماتے ہیں، کہاں چلو، کسی کی موت پر دل کا رنجیدہ ہونا، یہ حضرت کی بات آ رہی تھی، تو حضرت نے دونوں صاحبزادیوں کا انتقال ہوا، نبیلہ کا، اور اس پر جو تعزیت نامہ لکھا ہے مولانا عبد الماجد دریابادی نے، اس کو پڑھیے گا مولانا، وہ دوا بھی دیتے ہیں، مجاہدہ بھی دیتے ہیں، کیا ہے حوصلہ دے کر کے، بہت عمدہ شعر ہے۔ یہ سب کے لیے نہیں تھا کہ 2 بچوں کا انتقال 17 دن کے اندر ہو جائے، آپ جیسا آدمی تھا کہ اللہ نے سمجھا کہ یہ شخص برداشت کر لے گا، اس وجہ سے اسے اس کو آزمایا گیا 2 بچیوں۔ حضرت رو رہے تھے،
آنسو گر رہے تھے. لوگوں کو خیال ہوا, حضور کے بارے میں خیال ہوا, کہا دیکھو بھائی, جو میں رو رہا ہوں یہ میرے بچیوں کا حق ہے, اور دل سے راضی ہوں یہ میرے رب کا حق ہے. میرے سامنے کی بات ہے, میں جو رو رہا ہوں میرے بچیوں کا حق ہے, اور دل سے میں راضی ہوں یہ اللہ کا حق ہے. رونا بھی ان کا حق ہے, یہ جدائی ہے. ہمیں کیا واقعات ظاہر کر دو. اللہ تعالیٰ نے ہم سے, اب ان کا ذکر آ گیا, آخر وقت تھا, ہم تھے اور شکیلا تھی ہماری چھوٹی حضرت کی چھوٹی. میں نے کہا کچھ کہنا ہو تو کہو اسی مکان میں. شکیلا نے کہا کہ بھائی میں آپ کیا کہہ رہے ہیں, ایسا ہے. میں نے کہا دیکھو اس کہنے سے وہ مر نہیں جائیں گی, لیکن مجھ کو اس کو کہنے دیجیے. میں نے کہا, ان کو ہوش آیا, کہا ہاں جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں اس کو ادا کر دیجیے گا, پورا کر دیجیے گا. غور کیجیے, جو ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کو ادا کر دیجیے گا, اور ہمارے بچوں کا خیال رکھیے گا. جہاں تو ہو سکے میں نے رکھا خیال. اللہ تعالیٰ مجھے ان کی خواہش کو پورا کرنے کی توفیق برآمد دے. جہاں تو ہو سکے میں نے بچوں کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے. حضرت بہت خوش ہوئے اس جملے سے. کسی نے جا کے نقل کیا ہوگا, مجھے نہیں کہا. میں چاہتا ہوں میرے گھر کے لوگوں کی موت عقیلہ جیسی موت ہو. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بہرحال میرے دوستوں, کسی کی موت پر دل کا رنجیدہ ہونا اور آنکھوں سے آنسو آ جانا یا زبان سے رنج اور تکلیف کا اظہار کر دینا, یہ بے صبری نہیں ہے. صحیح بخاری, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جا قدری کے وقت تشریف لائے. اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت عبد الرحمن میں عوف نے عرض کیا, یا رسول اللہ, عام لوگ تو بچوں کی موت پر روتے ہی ہیں, بھلا آپ بھی رونے لگے؟ آپ نے فرمایا یہ طبعی رحمت ہے, یہ طبعی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں رکھی ہے. پھر فرمایا بے شک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غمزدہ ہے, اور زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ فرمایا بے شک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غمزدہ ہے, اور زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو. پھر فرمایا اے ابراہیم, تمہاری جدائی سے ہم کو رنج ہے. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسوؤں اور دل کے رنج پر عذاب نہیں دیتا, لیکن وہ زبان کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم کر ہوتا ہے. زبان سے کچھ رکھو, آنسو بہاؤ, زبان سے کچھ برا بنا رکھو. یہ زبان سے برے کلمات کہنے اور اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرنے پر گرفت اور عذاب ہے. اگر یوں کہا کہ میں اللہ کے قضا و قدر پر راضی ہوں, اس نے جو کچھ کیا بہتر ہے, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحم فرما دیتا ہے, تو اس پر عذاب نہیں, ثواب بنانا فرمائے. ہمارا ہر وقت کے لیے تعلیمات موجود ہیں, یہ میرا مطلب ہے. ہر وقت کے لیے تعلیمات موجود ہیں. ہمارے علماء نے ضبط بھی کر لیا ہے. ہر کتاب میں تفسیر میں یہ ملے گا قریب قریب. انہوں نے زیادہ کچھ لکھا ہے, ہر کتاب میں. ان علماء کا بھی احسان ہے جنہوں نے محنت کر کے یہ سب کامیں جمع کی. ابھی تو محنت ہی ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس وقت. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی اس محنت کو بھی قبول فرمائے. دل بعد پھر نہیں چاہتا بولنے کو, زبان میں لکنت ہوتی ہے, ذوق بھی ہوتا ہے. آج ایسے ہی تھا مجھ کو, لیکن یہ رنج و غم کی باتوں کرنے کی وجہ سے بھی زبان میں قوت آ گئی. چلو بیان کرو. شروع میں آخر میں فرق دیکھے ہوں گے, طبیعت بدل جاتی ہے. یہی ہم لوگ کی غذا ہے. ہماری تو بھائی یہی ہے.
خون دل پینے کو اور رخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں الفتیں بھی لاتے ہیں، دقتیں بھی لاتے ہیں، مرد مجاہد ان سب کو پار کرتا۔ اگر بڑے بڑے پہاڑ بھی سامنے آئے اور بحر زخار بڑے سے بڑے سمندر سامنے آئے، اللہ کا طالب سب کو پار کر کے خدا تک پہنچتا ہے۔ ان للہ عباد الفطرا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفلا۔ ہمارے ڈاکٹر امداد علی صاحب نے تو اس کا ترجمہ کرا کے لیا کہ ہمارے ہاں چشمہ کرا دیا ہے، یہاں بھی ہے شاید۔ ان للہ بہت مشہور شعر ہے، کس کا شعر ہے؟ ریاض الصالحین کا۔ بھائی جب ہم لوگوں کو حضرت ریاض الصالحین پڑھا رہے تھے تو اس وقت حضرت کو یہ شعر پسند آیا، ظاہر ہے کہ پسند کیے، تو ہم سے خود لکھوایا حضرت نے کہ اس کو لکھو۔ یہ کب کی بات؟ سن 51 کی بات ہوگی، سمجھے؟ سن 51 کی بات ہے۔ اس میں ہم کتنے سال کی عمر کے تھے؟ 18 سال کے۔ تم کتنے سال کے ہو؟ 19 سال کے، غالباً 18 19 سال کے تھے۔ کہا کو مسلمان اس کو لکھو، وہ لکھا، ہم نے خود لکھا، ہمارا لکھا، اور سرہانے سال اس کو رکھے تھے حضرت، تیل رکھتے تھے تب۔ ان للہ عباد الفطرہ الحمد للہ، بالکل زبانی یاد ہے کہ نہیں؟ بڑھاپے میں جیسے اس وقت یاد جیسے اب بھی یاد۔ اب کچھ فرق ہو رہا ہے مجھ سے، لیکن دعا کرو دل دماغ میرا ٹھیک رہے۔ ان للہ عباد الفطرہ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفلا۔ پوری دنیا کو سمندر کے مانند سمجھ لیا اور اعمال صالحہ کو کشتی کے، اس کشتی کے ذریعے پار ہو گئے، اللہ تک پہنچ گئے۔ یہی کرنا ہے، ہر مسلمان کو یہی کرنا ہے، چاہے مولوی ہو، چاہے مولانا ہو، چاہے تاجر ہو۔ جب تک یہ نہیں کرے گا کامیابی نہیں ہوگی۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ اچھا شعر ہے نا، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن۔ یہ سب بھی یاد نہیں ہے، اشعاری سب کسی کو یاد نہیں۔ آپ کو یاد ہے؟ اچھا الحمدللہ۔ تو آپ گجرات کے ہیں بھائی، اس وقت یاد ہے، یہاں کے لوگ تو یاد ہی نہیں کرتے سب چیزیں۔ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن۔ آپ نے تو اعلان کیا تھا کہ جو کچھ آپ کے پاس مٹیریل ہو آپ پیش کیے ہم قبول کریں گے۔ مٹیریل میں کبھی بولا بھی نہیں تھا، وہیں کے لوگوں کی زبان سے سنا میں، الحمدللہ قبول کیا انہوں نے۔ 29 سال رہا والا، اور کبھی ناگا ہوا، کبھی دیکھا۔ اللہ نے مجھے بھی صحت دیا، اور لوگ جو کہتے تھے۔ ان للہ عباد الفطرہ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا بہت جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفلا۔ دل آرامے کی داری دل درو بند، دل آرامے کی داری دل درو بند دیگر چشمت ہمہ عالم فروبند۔ ہم نے ایک دفعہ شعر لکھا، یہ حضرت کو بہت خوش ہوئے، کہا خوب لکھا، اتنا خوش، خود داد دیتے تھے، لوگ سمجھتے خالی حضرت سخت تھے، سخت تو کچھ نہیں تھے۔ اس شعر پر بہت خوش ہوئے، دل آرامے کی داری دل دروبند دیگر چشمت ہمہ آدم فروبند۔ تو نیند آنے لگی۔ جو محبوب رکھتے ہو اسی کو سامنے رکھو، ہر طرف سے آنکھ بند کر لو، سونے کی آنکھ بند کرنا ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ محبوبین تھے، آنکھ بند کرو، یہ کہتے ہیں ہم سونے کے لیے۔ دل آرامے کی داری دل دروبند دیگر چشمت ہمہ عالم فروبند۔ اچھا شعر ہے نہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ہے کہ زبان پر بھی اشعار رہیں، دماغ میں بھی رہیں اور دل میں بھی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے علوم مشائخ سے ہم لوگ مرصع فرمائیں۔ علوم ہیں یہ، ان کے ملفوظات ہیں، ان کے ارشادات ہیں، اسی سے وہ اپنی بھی اصلاح کرتے تھے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرتے تھے۔ باغ میں لگتا نہیں، باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے دل، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم۔
شاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے شعر، باغ میں لگتا نہیں صحرا سے گھبراتا ہے دل، اب کہاں لے جا کے بیٹھے، ایسے چنانچہ فرماتے تھے کہ تھارے بول میں ہم رہتے تھے خانقاہ میں، اثر بعد نکل جاتے تھے جنگل، یہ اس کیفیت نہیں کرتے تھے، باغ میں لگتا نہیں صحرا سے گھبراتا ہے اب کہاں لے جا کے بیٹھے، ایسے کی بات۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ابھی خاص محبت اور نسبت سے نوازے، اور قضا بالقدر، زندگی میں بہت کچھ آنے والا ہے، یسر بھی آئے گا اور عسر بھی آئے گا، سہولت بھی اور مصیبت بھی، دونوں توام ہیں، جڑواں بچے جو ہوتے ہیں، اسی طریقے سے خوشی اور رنج یہ توام ہے، خوشی رنج، غم خوشی، بس ہر وقت لگے ہی رہے گا۔ اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے، یہی کامیابی ہے، یہی ابدیت ہے، یہی سرفرازی ہے، یہی جنت کا عمل ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجیے۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ محمد مکین کی بچی کا انتقال، ان کو بھی صبر دے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، ان کی بچیاں ان کو بھی صبر دے، ان کے بھائی صاحبان ہیں سب ماشاءاللہ سبھی غمگین ہیں، بہت حزین ہیں، پوری کوشش کیا انہوں نے، علاج میں معالجے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے، لیکن شدنی میشوت جو ہونے والی چیز ہے وہ ہوتی ہے، اس پر راضی رہنا یہی ہمارا کلام ہے، رضا بالقدر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس دولت سے مالا مال فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، جنت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم